بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں کی مختلف قسمیں بیان ہوئیں اور یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کس کس طرح خبردار کیا۔ اگر کوئی شخص آج سے 25-30 سال پہلے اس بات کو پڑھتا یا سنتا تو شاید اس کو یہ مقصد پوری طرح سمجھ میں نہ آتا، یہ بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ آج اس کی سچائی کو کھلی آنکھوں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کی تھی۔ حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب اپنی یہ جو جنگ اخبار کے اندر ان کے کالم شائع ہوتے تھے تو ذکر و فکر کے نام سے، تو ان کو کسی نے کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جب تم دیکھو کہ مکہ کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئی ہوں اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر اونچی ہو گئی ہوں تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پر آ گیا ہے، اس لیے سنبھل کر رہو۔ اب یہ تو ظاہری بات ہے بہت ریسنٹ کام ہے، مکہ کی جو پہاڑیاں وغیرہ کھودی گئی ہیں اور اس پہ سے تقریباً 25-30-40 سال پرانی باتیں ہیں، اور اس سے یہ تو ظاہر 95 کا مضمون ہے، اس سے پہلے تو لوگوں کے لیے بات السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہیں تو یہ بات ظاہری بات ہے نہ سمجھ میں آتی نہ ان کو یقین آتا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ فرمایا آج اس کو پڑھنے والے یہ بات پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیرنے کا کیا مطلب ہے اور اس کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں کیسے بنا دی گئی ہیں۔ لیکن آج جس شخص کو بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کا موقع ملا وہ دیکھ سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں واقع کتنے پہاڑوں اور چٹانوں کے پیٹ چیر کر راستے اور زمین دوز راستے اور سرنگیں بنا دی گئی۔ آج مکہ مکرمہ کے شہر میں ان سرنگوں کا کیسا جال بچھا نظر آتا ہے اور ان میں نہروں کی طرح شفاف سڑکیں، کس طرح ٹریفک اس پر رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں نہ صرف پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں بلکہ بعض جگہ ان سے بھی اونچی چلی گئی ہیں، اونچی اونچی عمارتیں موجود ہیں۔ جتنی ٹنلز بنی ہوئی ہیں سب پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی ہوئی مکہ میں، چاروں طرف پورا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک ایسے ماحول میں ارشاد فرمائی تھی جب نہ زمین دوز راستوں کا کوئی تصور تھا، نہ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ انسان کی بنائی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو سکتی ہیں۔ اس ماحول میں اتنے وثوق کے ساتھ یہ ناقابل تصور بات یقیناً وہ سچا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہہ سکتا ہے جس کی قوت بینائی زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کے زمانے کے حالات کی پیشگی خبر دی وہاں مختلف قسم کے فتنوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے وہ بنیادی نکات بھی بیان فرما دی کہ اگر کوئی شخص ان کی پابندی کرے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ان برے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ بعض احادیث سے اشارے ملتے ہیں کہ مسلمانوں میں قتل و غارت گری اور باہمی خون ریزی کا فتنہ در حقیقت بد عملی اور گمراہی کے فتنے کا نتیجہ ہوگا۔ یعنی جب مسلمانوں میں وہ بد عملی پھیلتی ہے جس کی تفصیل پچھلے مضامین میں احادیث کے حوالے سے گزر چکی تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی اور نا اتفاقی صورت سے نکلتا ہے۔ ان کو اس برے اعمال کا ذاتی اثر کہہ لیجیے یا بدعمالیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعزیانہ، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب مسلمان اپنے فکر و عمل میں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتے ہیں تو وہ آپس کی لڑائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس صورتحال کی گواہی دیتی ہے۔ جب مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کا فتنہ کھڑا ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہدایت یہ فرمائی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی مسلم سربراہ موجود ہو، اس کا برحق ہونا واضح ہو اور دوسرا فریق اس کے خلاف واضح بغاوت کر رہا ہو تو تم اس سربراہ کا ساتھ دو اور باغی کے فتنے کو فروغ کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر کوئی مسلم سربراہ موجود ہو، اس کا برحق ہونا واضح ہو اور جو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں طے کرنا مشکل ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے تو ایسی صورت میں تم ہر فریق سے کنارہ کشی اختیار کر کے سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور کسی فریق کا ساتھ نہ دو۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازے کی طرف دعوت دیں گے، یعنی ان کی دعوت ایسی گمراہی پر مشتمل ہوگی جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اکثریت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی اکثریتی جماعت نہ ہو اور نہ ہی امام برحق موجود ہو تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے میں ان تمام فرقوں اور پارٹیوں گروہوں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینا۔ اس قسم کی صورتحال کو بعض احادیث میں اندھے بہرے فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس میں بھی
خاص طور پر جہاں باہمی خون ریزی کی بنیاد نسلی یا لسانی عصبیت ہو، اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے نیچے اس حالت میں مارا گیا کہ وہ عصبیت کی دعوت دے رہا ہو یا عصبیت کی مدد کر رہا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کی خاطر لڑے وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کی حالت میں مرے وہ ہم میں سے نہیں۔ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے گاؤں، اپنے ملک، اپنے زبان بولنے والے، اپنی قوم کے لوگوں کا ساتھ دوں گا، کچھ بھی ہو، وہ حق پہ ہو یا باطل ہو، بس میں ان کے ساتھ ہوں۔ گجراتی تو گجراتی، سندھی تو سندھی، اردو اسپیکنگ تو اردو اسپیکنگ، پنجابی پٹھان جو بھی ہے، بنگالی سلیٹی جو جہاں کا ہے، اس نے طے کر لیا کہ بس مجھے تو یہ معیار رکھنا ہے، باقی سب ایسی کی تیسی۔ تو یہ تعصب بالکل ناجائز اور حرام ہے، عصبیت کی بات ہے، جاہلیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کا صحیح مطلب بھی صاف صاف بیان فرمایا، جس کی مذمت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عصبیت یہ کہ تم ناحق کام میں اپنی قوم کی مدد کرو۔ ایک مرتبہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی۔ مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصار نے انصاریوں کو پکارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس پر ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت جیسے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ لوگوں نے جھگڑے کا سبب بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات مار دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان عصبیت کے نعروں کو چھوڑ دو، یہ بدبودار چیزیں ہیں۔ اور ایک روایت میں اضافہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اگر وہ ظالم ہو تو اسے ظلم سے روک دو، اور اگر مظلوم ہو تو اس سے ظلم دور کرو۔ مطلب یہ تھا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں ظلم دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ظلم یا انصاف کسی خاص قوم، نسل یا گروہوں کی خصوصیت نہیں، ہر قوم ہر نسل میں ظالم ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں، منصف بھی ہوتے ہیں اور ہٹ دھرم بھی ہوتے ہیں، حق والے بھی ہوتے ہیں، ناحق والے بھی۔ آواز ظلم کے خلاف اٹھاؤ، کسی خاص قوم نسل کے خلاف نہیں۔ مدد مظلوم کی کرو، کسی خاص قوم یا لوگوں کی نہیں، بلکہ اس کی مظلومیت کے عنوان سے کرو۔ ظالم خواہ اپنی نسل کا ہو یا اس کے ظلم کی مذمت کر کے ظلم کو روکو، اور مظلوم خواہ دوسری نسل کا ہو اس کی مدد کرو، لیکن جہاں حق و ناحق اور ظلم و انصاف سے قطع نظر محض رنگ و نسل کی بنیاد پر نعرے لگائے جا رہے ہوں، عصبیت کا اندھا جھنڈا اٹھا لیا گیا ہو اور کسی بھی طرح حق واضح نہ ہو، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ہدایت یہ دی ہے کہ تمام فریقوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یعنی نہ صرف یہ کہ کسی فریق کا ساتھ نہ دو بلکہ گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بڑی تاکید کے ساتھ دی ہے، چنانچہ یہ الفاظ ہے کہ اپنے گھر کی ٹاٹ بن جاؤ، یعنی بلا ضرورت گھر سے نکلو ہی نہیں، اپنی کمانیں توڑ دو، تانتیں کاٹ دو اور گھر میں بیٹھے رہو، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو سنبھال رکھو۔ ایسے فتنے میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور کھڑا ہوا شخص چلتے ہوئے سے بہتر ہے، اور جو چلتا ہوا ہے وہ بھاگتے ہوئے سے بہتر ہے۔ جو شخص ایسے فتنے کو محض تماشے کے لیے جھانک کر بھی دیکھے گا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، فتنہ اس کو اچک لے گا۔ قتل و غارت گری کے اس دور میں فتنے سے علیحدہ رہ کر عبادت میں مشغول ہو جانے کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کر کے مجھ سے آ ملے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ وہ مجھ سے آ کے مل جائے۔ ایسے زمانے میں فتنے سے الگ رہنا اتنی بڑی اہم چیز ہے۔ یہ جو ہر ایک کو تکلیف ہے نا، وہ اس کبر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ مجھے تو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا، میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں، تم لوگ بیٹھو ذرا میں آتا ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اتنا بڑا چودھری سمجھتا ہے تو وہ سب چیک کرے گا، اس کے لیے سارے انٹرویوز اور جتنے ٹاک شوز ہیں دیکھ لینے سے اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ یہ تو باقی لوگوں کے لیے، میں تو خالی اپنی نالج کے لیے کر رہا ہوں، پھر ذرا لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا۔ یہ سب دماغ کی خرابی ہے، خلل ہے، وقت اس میں برباد ہوتا ہے، ذہن پراگندہ ہوتا ہے، اور آپ تو خالی تماشے کے طور پہ جاتے ہیں تب بھی وہ آپ کو چک لیتا ہے۔ آپ کی زبان سے، آپ کے الفاظ سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا عمل بھی ہو جاتا ہے کہ جو آپ کو اس میں انوالو کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں انوالو ہونا بھی جائز نہیں ہے، حق کہنے کے لیے بھی انوالو نہیں ہونا، اس میں انوالو ہونا ہی نہیں ہے، اس سے بالکل دور رہنا ہے۔ اس لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان سارے کاموں کی اہل علم کو پوری خبر ہوتی ہے کہ یہ بھی کام ہو رہا ہے دنیا میں، کہیں ادھر ادھر سے سنا کے آپ ہی لوگوں سے، لیکن آپ کو پھر بھی نظر آتا ہے کہ وہ اس میں نہیں پڑھتے۔ تو عقل اتنی رکھنی چاہیے کہ ان کو معلوم ہے وہ نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، ختم بات۔ کیا ضرورت ہے ایسے کاموں میں پڑھ کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کریں؟ کتنے لوگوں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، کتنا وقت ضائع ہوا ہے، کتنے دلوں میں خرابیاں پیدا ہوئی، کتنے حالات خراب ہوئے، لگے چکر میں، لیکن اس سے نکلتے نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ کہ اندر یہ کبر موجود ہے بغیر جانے ہوئے، یہ بڑائی موجود ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوگا نا، یہ تو ان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا صحابہ جانے،
نعوذ باللہ وہ تو اتنے کنٹرول نہیں تھے, اتنے پروٹیکٹڈ نہیں تھے, ہم زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں. ان کو اس سے فتنہ ہوتا ہوگا, ہمارے لیے کیا فتنہ ہے؟ میں تو جب جانتا ہوں پکڑ کے ایسی کی تیسی کر دوں گا, ساری مجھے اندر باہر کی کہانیاں معلوم ہیں. یہ ایسا کہتا نہیں ہے آدمی, ایسا سوچتا نہیں ہے ایسا, لیکن کر وہ یہی رہا ہوتا ہے. اندرون خانہ وہ اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے, اور شیطان کرتا یہ کہ آپ کو آپ کے بارے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہی تو عجب ہے, اپنے بارے میں کچھ بہتر سمجھنا کہ میں کچھ ہوں, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. میں تو جانچ کے ذرا دیکھ لوں گا کیا مسئلہ ہے, ہم بھی تو دیکھیں کیا ہے. جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ میڈیا میں چل رہی ہیں, ہم ضرور اس کو دیکھتے ہیں. جو آتا ہے کلپ اس کو ضرور چیک کرتے ہیں, اس کا ٹائٹل بتا دیتا ہے کہ ہے کیا اس میں, لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا, اگر دیکھیں تو ہم انفارم تو ہو جائیں. اس کی ایک بڑی جہالت یہ بھی ہے, یعنی ہم اتنے جاہل ہو چکے ہیں, گنوار ہو چکے ہیں کہ ہمیں علم میں اور انفارمیشن میں فرق بھی نہیں معلوم. نالج اور انفارمیشن کا فرق نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں ہر بات جو مجھے پتہ چلے گی وہ کافی ہے. کچھ پتہ چل گیا, یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں نے کتنے گول کیے اور کون جیتا ہے, تو یہ بھی تو انفارمیشن ہے, تو یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. کوئی فائدہ نہیں, ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں. کیا کریں گے اس سے, آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ بہت سے لوگ یاد کرتے کہ عام معلومات بھی فتنے کے طور پر اٹھایا گیا کہ عام معلومات, جنرل نالج کیا ہے؟ جنرل نالج ہے نا, فلاں ملک میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, تو آپ کو اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ بلکہ یہ تو بہت فخر سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے بچے کو تو دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں نا, ہر ملک کا کیپٹل پتہ ہے اور جھنڈا بھی جانتا ہے. تو جانتا ہے تو کیا کر لے گا, اس سے کیا حاصل کیا ہے, کیا کرے گا اس سے؟ کوئی اللہ کے قریب ہو جائے گا وہ. یعنی ٹھیک ہے, بیکار کسی علم کے مقابلے میں یہ اگر کچھ اس نے سمجھ لیا کہ قریبی چیزیں کچھ بات اسی کو, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا باپ کون تھا, باپ کا باپ یعنی اپنے دادا کا انتقال ہو گیا, نہیں جانتا وہ کچھ. اسی کو اپنے خاندان کی اپنی ہسٹری معلوم نہیں ہے, اپنی نسلوں کو نہیں اوپر پہچانتا, وہ نسب جانتا نہیں ہے. اسے چچا کا پوتا دکھا دو یا اس طرف کا کوئی ان کا رشتے دار تو پہچانے گا نہیں کہ یہاں رہتا وہاں رہتا, کہ میں تو جانتا ہی نہیں کبھی. فون پہ وہ بات نہیں کر سکتا, اور دنیا کی اس کو انفارمیشن ہے. تو ایسی انفارمیشن کا کیا کرنا؟ جو کام کی چیز تھی, جن کے بارے میں حسب نسب, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لوگوں کو اپنا نسب پڑھاؤ, سکھاؤ, تاکہ اس سے تم صلہ رحمی کر سکو, اس کا تو پتہ ہی نہیں. اور یہاں یہ حال, یعنی ایسے بھی اب تو خیر عجیب و غریب شکلیں پیدا ہو گئی ہیں. لوگوں کو اپنے سگے رشتے داروں کا نہیں پتا, بہت قریبی رشتے داروں کا نہیں پتا ہوتا. کہتے نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں, زمانے سے کبھی ملے ہی نہیں. اب وہ کووڈ کی وجہ سے اور 2-4 سال نہیں گئے, تب جاتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, پہچانتے ہی نہیں. گھومنا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ادھر گھما لیتے ہیں بچوں کو, بچے ذرا ریکریشن ہو جائے, کوالٹی ٹائم ان کو مل جائے. سب جہنم میں لے جانے کی کوالٹی ٹائم ہے. جہاں لے جانا چاہیے, جہاں ملانا چاہیے, وہاں پہ جاتے نہیں. اب اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کو لے جا کے دکھائیے, واپسی کی تیسی کریں گے. آپ کو جانا چاہیے, ہم یہاں پارٹی کریں گے پڑھائی کے نام پر, کالج یونیورسٹی کے نام پر. تو جو ان کے پاس جس چیز کا علم ہونا چاہیے اس کا علم ہی نہیں ہے, قدر ہی معلوم نہیں کہ چچا کیا ہوتے ہیں, دادا اماں نانی پھوپھی خالہ چچا کیا, کون لوگ ہوتے ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے, جن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. فرسٹ کزن سے بھی ایسا کوئی تعلق نہیں کہ یہاں ساتھ رہتے ہیں تو الگ بات ہے, دوسرے علاقے میں رہتے تو پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں. اپنے واٹس ایپ کے سارے گروپ میں اسکول کے محلے کے ٹیڑھے میڑے اوپر نیچے کے سب لوگوں کو رکھا ہوا ہے. خاندان کے لڑکوں سے بات چیت نہیں کرتے ہیں, اپنے کزنس کو نہیں جانتے, تعارف نہیں, وہ ذرا ایسے ہیں, وہ ذرا ویسے. تو بالکل الٹا چل رہا زمانہ, ہر معاملے, ہر چیز میں کوئی چیز کوئی کل سیدھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم چاہتے ہی ہیں کہ بہت بچے ولی سے نکل آئے, اچانک سے سب چیزیں اچھی سی. ایسے نہیں ہوتا. بہت زیادہ خطرناک صورت حال ہے, اس میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو فساد پھیل رہے ہیں. اس پہ ضمن ایک سوال جو فتنے کے حوالے سے, چونکہ ایک مسئلہ امپورٹنٹ ہے وہ آ گیا, تو چلو میں وہ بیان کر دوں ساتھ ہی. کہ ایک سوال کسی نے کیا کہ آج کل عورتوں کو تو بیماری ہے, ویسے ہی عام طور پہ تو بچوں کو دودھ پلاتی نہیں ہے, جو بچے پیدا ہوں چھوٹے بچے, باہر کا بھی سامان ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اب اگر بچہ کم دودھ پیے, کمزور ہے, تو بریسٹ پمپ یوز کر کے دودھ وہ جمع کرا دیتی ہیں ڈونرز کے طور پر, کہ وہ بہت سارے غریب بچے ان کو مدرز ملک مل جائے گا.
تو خدمت خلق ہو رہا ہے، یہ خدمت خلق ہے۔ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی ہیں، دوسرے والوں کو یعنی وہ دودھ جو ہے ڈونیٹ کر رہی ہے، ملک بینکس بنے ہوئے جگہ جگہ، ان میں وہ دیتی ہے، تو اس میں جا کے ان بچوں کو ملک بینک میں جائیں گے، وہاں جب جمع ہو جائیں گے دوسرے لوگوں کو، تو اس میں جاننا چاہیے کہ یہ بالکل ہی ناجائز ہے، اس لیے کہ اس سے رضاعت ثابت ہوگی، پتہ نہیں کس کو کہاں کون سا دودھ کس نے پی لیا، وہ آپ کا اس سے رشتہ چل رہا ہے، وہ آپ کا کون نکل آیا ہے، بہن بھائیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، رشتے داروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ناجائز ہے، اس کا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے، اسی لیے اجنبیوں میں شادی کرنے سے پہلے پوچھ لو، جہاں بھی شادی ہو رہی کو بھائی، بلکہ اپنوں سے بھی، کہ بینک کے دودھ تو استعمال نہیں کیے انہوں نے۔ اللہ کا فضل فرمائے، پتہ نہیں فتنہ کہاں تک جائے گا، لیکن جس تیزی سے چل رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ عنقریب سب جگہ یہ حرام کاریاں ہو رہی ہوں گی، تو جہاں نکاح بھی ہو رہے ہوں گے وہ بھی ناجائز نکاح ہوں گے، تو بھی حرام کاری، وہ بھی بدکاری ہوگی، وہ اولادیں بھی ناجائز ہوں گی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اللہ اپنا کرم فضل فرمائے، اللہ فضل فرمائے، ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔